آئے زینب آئے زینب آئے حسین آئے زینب آئے زینب آئے حسین زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں جیسے تھی تم کو آس وہ عباس مر گیا ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا تنہا جواں کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد واضرب لهم مثلا السحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق اللہ علی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصدق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب میری گزارش ہے جناب ہرش لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. تسکین و طہارت کے لیے دشت کی مٹی تسکین و طہارت کے لیے دشت کی مٹی شبیر کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے ایک عابد بیمار کے صدقے میں خدا سے ایک عابد بیماری کے صدقے میں خدا سے ہر قوم یہاں کے شفا مانگ رہی ہے
ہر قوم یہاں کے شفا مانگ رہی ہے. سلوات بھیجیے بتا. یہ پتھروں کے شہر میں وہ آئینہ گر بن گیا کہ پتھروں کے شہر میں وہ آئینہ گر بن گیا. اور جس نے کی عباس کی مدحت سخنور بن گیا. جس نے کی عباس کی مدحت سخنور بن گیا. اور سردر غازی پر جو رکھا مقدر بن گیا. سجدہ تعظیم کر کے میں قداور بن گیا. سجدہ تعظیم کر کے میں قداور بن گیا. اور دے دیا حق نے اسے باب العوائج کا لقب. بندہ پرور کا تھا بیٹا بندہ پرور بن گیا. بندہ پرور کا تھا بیٹا بندہ پرور بن گیا. اہل حق اہل وفا دونوں رہیں گے ساتھ ساتھ. آئے جو عباس تو دنیا میں بوگر بن گیا. آئے جو عباس تو دنیا میں بوگر بن گیا. اور شہر رحمت میں جہاں پر پوری ہوگی ہر دعا. خانہ مشکل کشا میں آج وہ در بن گیا. خانہ مشکل کشا میں آج وہ در بن گیا. اور یہ شعر بطور خاص سعید بھائی پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں مہندی محمود آبادی صاحب ملاحظہ فرمائیں شعر بطور خاص شعر. کہ خون میں عباس کے خون ابو طالب جتا. خون میں عباس کے خون ابو طالب جتا. وقت جب اسلام پر آیا تو حیدر بن گیا. وقت جب اسلام پر آیا تو حیدر بن گیا. وقت جب اسلام پر آیا تو حیدر بن گیا. اور رہنما جب سے بنے مرزا دبیر اور میر انیس. لکھنؤ شعر و ادب میں سب سے برتر بن گیا. لکھنؤ شعر و ادب میں سب سے برتر بن گیا. اور صادق دل سے بھی جو آئے یہ وہ در ہے کہ جہاں کوئی میسم کوئی قمبر کوئی بوزر بن گیا. کوئی میسم کوئی قمبر کوئی بوزر بن گیا. کوئی میسم کوئی قمبر
کوئی بوزر بن گیا حشر میں نے شعر جو لکھا سکینہ کے لیے جب پڑھا تو مدح ابا سے دلاور بن گیا جب پڑھا تو مدح ابا سے دلاور بن گیا. مولا ان کو صحت دے، ان کا سایہ رہے. حشر صاحب کا 4 مصرے جناب رضوان عرفی صاحب کو ملاحظہ کریں کہ پیمبروں کے علاقے بھی جا کے دیکھ لیے، کہ پیمبروں کے علاقے بھی جا کے دیکھ لیے، حسین جیسی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اور جو حر کے دل پر شب انتظار گزری ہے، جو حر کے دل پر شب انتظار گزری ہے، کسی بھی عشق میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. جو حر کے دل پر شب انتظار گزری ہے، کسی بھی عشق میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. اور 4 مصرے سرور نواز سرور صاحب کو ملاحظہ کریں کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، کہ باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا، کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں عارف سخنوری سے. ایک نعرہ سلوہ. امام حسین کی محبت کریں. نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد، نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد، علی کے راج دلارے حسین زندہ باد، علی کے راج دلارے حسین زندہ باد. مصیبتوں میں پکارا حسین ابن علی، مصیبتوں میں پکارا حسین ابن علی، لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ باد، لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ باد. ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملے، ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملے، تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد، تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد. اور لگایا جو عارف نے نعرہ شبیر، لگایا جو عارف نے نعرہ شبیر، ملک نے مل کے پکارا حسین زندہ باد، ملک نے مل کے پکارا حسین زندہ باد. نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد. ایک سلام بھیجیں. کہ پہلے تاریخ ہے وفا لکھی ہے بس عباس نے، کہ پہلے تاریخ ہے وفا لکھی ہے بس عباس نے، اور پھر وفا کے نام لکھ دی زندگی عباس نے، اور پھر وفا کے نام لکھ دی زندگی عباس نے. اس صاحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بلا کی گود میں
کہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بلا کی گود میں کہ پھیر دی بیعتی کی گردن پر چھری عباس نے، او پھیر دی بیعتی کی گردن پر چھری عباس نے. صاحب جے یا علی اللہم صلی کہ ہم حسینی ہے سمجھ لو ہم کبھی ڈرتے نہیں، کہ ہم حسینی ہے سمجھ لو ہم کبھی ڈرتے نہیں. آگ پر ہم لے کے جاتے ہیں علم عباس کا، آگ پر ہم لے کے جاتے ہیں علم عباس کا. صاحب جے اللہم صلی اللہ محمد. ہری موج ہے سقا کی شبیر کے قبضے میں، ہری موج ہے سقا کی شبیر کے قبضے میں، بہتا ہوا دریائے شبیر کے قبضے میں، بہتا ہوا دریائے شبیر کے قبضے میں، بہتا ہوا دریائے شبیر کے قبضے میں، چاہے تو یہیں کٹ کر گر جائے سبھی کڑیاں، چاہے تو یہیں کٹ کر گر جائے سبھی کڑیاں، سجادی کو نہ سمجھو زنجیر کے قبضے میں، سجادی کو نہ سمجھو زنجیر کے قبضے میں. طارق سخنوری صاحب 4 مصرے رضوان عرفی صاحب کو ملاحظہ کریں کہ کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، کہ کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے، کہ کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے. کتنی بیمار ہواؤں کا مسیحا تو ہے، کتنی بیمار ہواؤں کا مسیحا تو ہے، کتنے مجروح چراغوں پہ ہے مرہم تیرے، کتنے مجروح چراغوں پہ ہے مرہم تیرے. 4 مصرے خاکسار کے ملاحظہ کریں کہ سن ہے کم حوصلے اے اصغر بے شیر تیرے، کہ سن ہے کم حوصلے اے اصغر بے شیر تیرے، قد و قامت میں برابر علی اکبر کے ہیں، کہ سن ہے کم حوصلے اے اصغر بے شیر تیرے، قد و قامت میں برابر علی اکبر کے ہیں. اور ملا ناز نہ کر چھوڑ دے تیر اندازی، کہ ہرملا ناز نہ کر چھوڑ دے تیر اندازی، تیر و تلوار کھلونے علی اصغر کے ہیں. ہرملا ناز نہ کر چھوڑ دے تیر اندازی، تیر و تلوار کھلونے علی اصغر کے ہیں. انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب کامران کامل صاحب سے کہ تشریف لائیں. ایک نعرہ صبح مصر بارگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کی سے آغاز کرتے ہیں کہ ہوں ہاشمی کا قمر ابن بو تراب ہوں میں، ہوں ہاشمی کا قمر ابن بو تراب ہوں میں، غلام شاہ زمن رشک ماہتاب ہوں میں، ہوں ہاشمی کا قمر
ابن بو تراب ہوں میں، غلام شاہ زمن رش کے ماہتاب ہوں میں، اور ورق ورق پر لکھا ہے میرے حسین حسین، ورق ورق پر لکھا ہے میرے حسین حسین، وفا کے نام سے نازل ہوئی کتاب ہوں میں، ورق ورق پر لکھا ہے میرے حسین حسین، وفا کے نام سے نازل ہوئی کتاب ہوں میں، اور معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، نہر پر قبضہ ہے اور پیاسا بھی ہے، معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، نہر پر قبضہ ہے اور پیاسا بھی ہے، آمد عباس کا آغاز ہے، آمد عباس کا آغاز ہے اور موت سے پہلے کا سناٹا بھی ہے، آمد عباس کا آغاز ہے اور موت سے پہلے کا سناٹا بھی ہے، اور ہو گئے عباس کے بازو قلم، ہو گئے عباس کے بازو قلم، تھام کے مشک و علم چلتا بھی ہے، ہو گئے عباس کے بازو قلم، تھام کے مشک و علم چلتا بھی ہے، معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، نہر پر قبضہ ہے اور پیاسا بھی ہے، اور اب جس کے لیے منقبت کے لیے حکم ہوا ہے عارف بھائی اس کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات کا سہارا دے حضرات۔ یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کعبہ غم تیرا عزا خانہ، خلد کا راستہ عزا خانہ، زندگی کی بقا عزا خانہ، ہر مرض کی دوا عزا خانہ، ہر مرض کی دوا عزا۔ اور شعر دیکھیں کہ ذکر عباس کرتے رہتے ہیں، ذکر عباس کرتے کرتے رہتے ہیں، سج کے اہل وفا، سج کے اہل وفا عزا خانہ، اب وہ مکان خلد سے بھی ہے بہتر، جس مکان میں تیرا عزا خانہ، اور کیوں بہتر ہے؟ فاطمہ گئی میرے گھر میں، رشک جنت بنا، رشک جنت بنا عزا خانہ۔ اور یہ ایریا ہمارا گھر ہے، یہ شہر ہمارا گھر ہے، یہ ملک ہمارا گھر ہے، اور یہ ماہ عزا کے دن چل رہے ہیں۔ رشک جنت بنا عزا خانہ، لکھنؤ شہر عزا ہے، آپ سب جانتے ہیں، خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ لکھنؤ یہ فقط شرف تیرا، لکھنؤ یہ فقط شرف تیرا، دو قدم پر ملا عزا خانہ،
لکھنؤ یہ فقط شرف تیرا دو قدم پر ملا، ہر جگہ پر ملا. ابھی تک عزا خانے مل رہے ہیں. امیٹھی کی کربلا اس بات کی گواہ ہے. ہر جگہ پر ملا عزا خانہ. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ مسجدیں ہیں خدا کا گھر لیکن مسجدیں ہیں خدا کا گھر لیکن مسجدوں کی بقا. مسجدوں کربلا نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. مسجدیں ہیں خدا کا گھر لیکن مسجدوں کی بقا. عزا خانہ اور حر کی آنکھوں میں جلوے شبیر. حر کی آنکھوں میں جلوے شبیر. دل میں ہے شاہ کا عزا خانہ وارث شاہ اب چلے آؤ. دے رہا ہے صدا عزا خانہ. اور گھر سے شبیر ہو گئے رخصت. گھر سے شبیر ہو گئے رخصت. سونا سونا ہوا عزا خانہ اپنا سرمایہ ہے یہی کامل. غم علم تازیہ عزا خانہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اس میں گرامی اب میری بسد ادب گزارش ہے عالی جناب سعید صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک قطعے کے ساتھ نہا پیش ہے. چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں. چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں. اور جو شہید رائے حق ہیں وہ کبھی مرتے نہیں. الفت آل نبی جنت کی ہے ضامن تیری. اور دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں. نعرہ صلوات حسین وآل محمد. سلام خاک نشے نو کو سوگو
वारों का। गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है। खुले सरों पर असीरी की खाक आती है। सलाम उस पर जो ज़हमत कशे सलासिल हैं। मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत में जिसे बेकसी ये दिखलाई। निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर हो के जिसे शामियों के नरग़े में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीन बीबी तुम्हारे ग़ुलाम हाजिर हैं। बुझे जो प्यास वो अशकों के जाम हाजिर हैं। ये सीन ये हश्र ये सद में नए नए बीबी कहाँ पर बैठी हो खेमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात पड़ी देर है सवेरे में। कहाँ हो शाम गरीबा के घुप अंधेरे में। ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी। वो सीना जिस पर के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम। अभी कलेज में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं लाइनों में इंसान
کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضدار مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیت سے آپ واقف ہیں، آپ کے ذہنوں میں کلمات محفوظ ہیں، ترجمہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ عام طور پر روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ ہم اس آیت کو سنتے ہیں، بالخصوص اس وقت کہ جب نماز جماعت تمام ہوتی ہے تو کوئی ایک مومن اس آیت کو پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنین جواب دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ افراد جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، صلو علیہ، وہ بھی نبی پر صلوات پڑھیں. وسلموا تسلیما، عام ترجمہ کیا جاتا ہے سلام پڑھیں ویسے جو سلام پڑھنے کا حق ہے. حالانکہ اگر آپ مطالب پر غور فرمائیں گے تو محسوس کریں گے سلموا تسلیما کا معنی سلام پڑھنا نہیں ہے، یہاں پر سلموا تسلیما کا معنی دوسرا ہے. کیا ہے وہ معنی؟ غور فرمائیں، انشاءاللہ مجلس اسی موضوع کے اوپر اس وقت ہونے والی ہے. سلموا تسلیما کا معنی سلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر سلام کے معنی میں ہو تو پھر پروردگار کی آیت آتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون و یسلمون علی النبی. اللہ صلوات بھیجیں پر محمد علیہ. یہ باتیں باہر کر لیں آپ لوگ، یہ جو باتیں باہر ہو رہی ہیں ایک مجلس یہ کہیں اور ہو تو زیادہ بہتر ہے. صلوات بھیجیں پر محمد علیہ. 2 مہینے مسلسل
250-300 مجلسوں میں شرکت کے بعد بھی اگر آداب فرش اعضا ہم نے نہ سیکھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بات بریانی تک تھی. صلوات بھیجیں بر محمد و ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں. اگر یہ سلام کے معنی میں ہوتا تو اللہ کہتا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں. مومنو تم بھی صلوات پڑھو اور سلام پڑھو. لیکن اپنے لیے کہتا ہے یصلون، ہم سے کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلموا تسلیما سلام نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دل نہ ہو کہ وہ سلام پڑھے، بس وہ صلوات پڑھتا ہے. تو آپ قرآن میں تلاشیں گے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی نبیوں پر سلام پڑھا ہے. کبھی وہ کہتا ہے سلام علی نوح، نوح کے اوپر سلام ہو. کبھی آیت آتی ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلام ہو. کبھی وہ کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر سلام ہو، ہارون پر سلام ہو. نوروز میں جو آپ نظر کرتے ہیں جو 7 سلام والی آیتیں ہوتی ہیں وہ سلام ہیں جو اللہ نے انبیاء کے اوپر بھیجے ہیں. تو اگر یہاں سلموا تسلیما سلام کے معنی میں ہوتا تو اللہ پیغمبر پر صلوات بھی پڑھ دیتا اور سلام بھی پڑھ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلموا تسلیما سلام نہیں ہے، کوئی اور معنی ہے. وہ معنی کیا ہے محسوس کریں. کیا ہوتا ہے جب یہ صلوات کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس میں بھی ہم صلی علی کہتے ہیں. سلام کا کوئی معنی استعمال نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ہم نے بھی صاد لام والی صلوات پڑھی. وہ سلموا تسلیما تو اس میں بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ سلموا تسلیما سلام نہیں ہے. اچھا، اس صلوات کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ پیغمبر اسلام کے اوپر نبی پر صلوات پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام سے سوال ہوا کہ مولا اس صلوات کا فائدہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ امام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ. اگر کوئی ہمارے اوپر یعنی پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر اگر صلوات پڑھ دے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صلوات ہمارے اوپر پڑھے گا، اللہ پلٹ کر 1000 مرتبہ اس کے اوپر صلوات پڑھے گا. یعنی ہم ایک صلوات پڑھتے ہیں، اللہ 1000 صلوات ہمارے اوپر پڑھتا ہے. ہر نماز کے بعد یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے صلوات کی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ عیون اخبار رضا میں مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی واجب پنجگانہ نمازوں کے بعد بغیر نماز کی کیفیت بدلے ہوئے، یعنی جس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا بغیر دائیں بائیں جانب دیکھے ہوئے، اسی حالت میں اس آیت کی تلاوت کرے ان اللہ اور پھر صلوات پڑھے تو اللہ اس کے بعد کی گئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور کئی درجات عطا کرتا ہے. بعض روایات میں آیا کہ 1000 دعائیں پروردگار قبول کرتا ہے، 900 دعائیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں اور 100 فائدے دنیا میں ملتے ہیں. دنیا میں سب سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرے، صلوات پڑھے، سب سے کم فائدہ دنیا میں یہ ہوگا کہ جب دنیا سے جائے گا تو با ایمان ہو کر جائے گا، یعنی اس کا ایمان اس سے سلب نہیں ہوگا. ہم یہی دعا کرتے ہیں عاقبت بخیری کی، کیونکہ دیکھیے زندگی میں اپنے ایمان کو بچا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مرتے دم تک ایمان پر باقی رہ جائیں یہ بڑی بات ہے. وگرنہ ہم نے اسی شہر میں دیکھا کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو پیدا ہوئے تو با ایمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو یا علی اور یا حسین کے ساتھ، جوانی گزری تو ایمان اور اسلام کے ساتھ، مگر انجام کیا ہے کہ اسلام سے خارج ہوئے، ایمان سے خارج ہوئے، مرتد بن کر آج جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. تو سب سے بڑی شے کیا ہے کہ انسان پوری طرح سے ایمان پر زندگی گزارے اور آخری وقت تک ایمان پر باقی رہے. اس صلوات کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ پہلا فائدہ کم سے کم یہ ہوگا کہ دنیا سے با ایمان جائے گا، بے ایمان دنیا سے نہیں جا سکتا. آخرت میں کیا فائدہ ہوگا کہ جب پلٹ کر آئے گا تو اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا، اتنا، اس میں سب سے کم یہ ہے کہ جو بھی اس کا مقام اس کے اعمال و افعال کی وجہ سے اس نے حاصل کیا ہے اس سے 500 گنا زیادہ منزلت اس کو عطا کر دی جائے گی. یعنی ہماری نمازوں کے ذریعے، ہمارے روزے کے ذریعے، اعمال کے ذریعے جس جگہ ہم پہنچے ہیں صرف اس صلوات کے پڑھنے کی وجہ سے، اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے 500 گنا زیادہ ثواب ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے. تو یہ ثواب ہے. امام نے فرمایا کیا ہے اس کا حکم؟ جب بھی کبھی شب جمعہ آتی ہے، دیکھیں شب جمعہ کے بہت سے اعمال ہیں، سب سے آسان عمل کیا ہے؟ وہ یہی صلوات. کیوں کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو پروردگار اپنے آسمان پر ایک ملک کو آواز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے زمین پر جاؤ اور شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ کے بعد تک زمین پر رہنا. تمہارا کام یہ ہے کہ دیکھنا شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر صلوات پڑھی ہے، ان کا نام لکھنا، صلوات بھیجنا. جو کوئی بھی ایسا کرے اس کا نام لکھنا
اور اس کا ثواب اس کے آگے لکھتے چلے جانا کہ اس صلوات سے اس کو ثواب کیا مل رہا ہے. جانتے کتنا ثواب ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے ملک اس کے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہوتی ہیں اور ہر انگلی میں 1000 پورے ہوتے ہیں اور اس پر یہ ثواب کو جوڑنا شروع کرتا ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کون سی بات ہے، 1000 انگلیاں 1000 پورے، یہ کون سی عجیب الخلقت ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں بعض اوقات استعارے اور کنائے کو استعمال کیا جاتا ہے. اب آج سے 14 صدی پہلے کا آپ عرب سوچئے کہ جنہیں نہ پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا، نہ جینے کا طریقہ معلوم تھا، کیچڑ کا پانی پیتے تھے، چھپکلیوں کا گوشت کھاتے تھے، نظام زندگی درہم و برہم ہو چکا تھا، شادی کا کوئی نظام نہیں تھا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. پورے جزیرۃ العرب میں صرف 9 افراد ایسے تھے جنہیں پڑھنا اور لکھنا آتا تھا. تو اس عرب کو اگر یہ سمجھائیں کہ پیغمبر کے ثواب بہت زیادہ ہے تو کیسے سمجھاتے؟ کہتے کہ 1 ملین ثواب ہے. ان کی کیا سمجھ میں آتا؟ کہا کہ اتنا ثواب ہے کہ ایک ملک آتا ہے جس کے ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں 1000 پورے ہیں، اور پھر وہ ثواب لکھتا ہے تو اس کی انگلیوں پر ثواب کور ہو جاتا ہے. تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، غور فرمایا، اتنا ثواب ہے. یعنی یہ ملک جب آتا ہے تو ثواب لکھتا ہے. روایت کیا ہے کہ یہ ملک جب عصر جمعہ ہوتی ہے واپس چلا جاتا ہے آسمانوں پر، 1 ہفتہ کامل ہو جاتا ہے، پھر شب جمعہ آتی ہے اگلے ہفتے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ زمین پر جو صلوات پڑھ رہا ہے اس کا نام لکھو، اس کا ثواب لکھو. اب جب آ کر یہ زمین پر دیکھتا ہے تو یہ پاتا ہے کہ پچھلے ہفتے جس نے صلوات پڑھی تھی وہ پھر سے صلوات پڑھ رہا ہے. تو یہ کہتا ہے پروردگارا ابھی تو میں نے پچھلے ہفتے کا ثواب بھی اس کا پورا نہیں لکھ پایا ہوں. یعنی اتنا ثواب ہے کہ 1 ہفتے سے اس کا ثواب لکھ رہا ہوں، ابھی پچھلے ہفتے کا ثواب کامل نہیں ہوا، اس نے دوبارہ صلوات پڑھ دی، یہ ثواب کیسے لکھوں؟ کتنا ثواب ہے اس کا؟ 1 ہفتے تک ملک ثواب لکھتا رہتا ہے اور لکھ نہیں پاتا. اتنا فائدہ ہے. مگر عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کیا؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو 1 مرتبہ پڑھے 1000 مرتبہ پڑھتا ہے پروردگار. مگر یاد رکھنا یہ صلوات ظاہری ہے، صلوات باطنی نہیں ہے. کاش متوجہ ہوں آپ. امام نے فرمایا کہ صلوات بھیجے پر محمد. یہ صلوات ظاہری ہے، صلوات باطنی نہیں ہے. نہ تو پوچھنے والے کے اندر ظرفیت تھی کہ وہ پوچھتا امام سے کہ مولا صلوات باطنی کیا ہے، صلوات ظاہری کیا ہے، نہ امام نے بتایا. بات ختم ہو گئی. صلوات ظاہری اور باطنی کا فرق کہاں پتہ چلا؟ اس وقت کہ جب امام ہادی امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا. زیارت جامع کبیرہ ایک طویل زیارت ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کسی معصوم کی فضیلت سننے کا دل کرے تو ایک کام کیا کریں، اور وہ کیا کہ اس معصوم کی زیارت پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ. تب معلوم یہ ہوگا کہ اس معصوم کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، 14 معصومین کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. اگر یہ جاننا چاہیں، میرے جیسا ایک طالب علم اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا یا علی کہ تمہاری حقیقت وہ ہے کہ میرے اور خدا کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اور میں کیا ہوں یہ تم جانتے ہو، یہ پروردگار جانتا ہے. تو کوئی عام انسان اہل بیت کے شرف کو بیان نہیں کر سکتا. میں جتنی بھی فضیلت بیان کروں گا وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. لہذا کیسے معلوم ہوگا ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی آپ زیارتیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ. 14 معصومین کا مقام کیا ہے کب معلوم ہوگا؟ جب زیارت جامع کبیرہ کو آپ پڑھیں گے. اللہ اکبر. اور یہ اتنی بہتر، اتنی ضروری ہے کہ ہمارے مراجع کرام کی عادتوں میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ زیارت جامع کبیرہ کو قضا نہیں کرتے. 2 عادتیں جو آپ نے مشہور سنی ہوں گی کہ ایک نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی، ایک زیارت عاشورہ قضا نہیں ہوتی، تیسرے زیارت جامع کبیرہ ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی میں نے نماز شب کو ترک کیا ہو، کبھی زیارت عاشورہ کو ترک کیا ہو، اور کبھی زیارت جامع کبیرہ کو ترک کیا ہو. 50 برس یہ 3 کام امام معصوم کی خدمت میں انجام دیے انہوں نے. دیکھیں صرف پڑھ لینا ایک بات ہے، 50 برس مسلسل امام کی خدمت میں یہ 3 کام کیے. آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جب تک طالب علم تھے نجف میں تو مولا کائنات کی زری کے سامنے جا کر پڑھتے تھے زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ اور نماز شب. ایران آئے تو پھر کیا کیا کہ جب قم میں ہیں تو معصومہ قم کے روزے میں جا کر، حرم میں جا کر نماز شب پڑھتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، زیارت جامع کبیرہ. جب چھٹیوں پر مشہد آتے تھے، موسم بدلتا ہے تو مشہد کا موسم بڑا بہترین ہوتا ہے، تو بعض مراجع کرام وہ مشہد آ جاتے ہیں گرمی کے موسم میں یا ماہ رمضان میں. تو جب مشہد آتے تھے تو امام رضا کے سامنے زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ اور نماز شب. کہتے ہیں 50 برس میں نے مسلسل امام یا امام زادے کی خدمت میں نماز شب کو پڑھا ہے، زیارت عاشورہ کو پڑھا، زیارت جامع کبیرہ کو. امام خمینی نے بھی یہی کہا کہ یہ جو انقلاب کامیاب ہوا، یہ جو کوشش اور کاوش بری کامیاب ہوئی ہے، کس بنیاد پر کامیاب ہوئی؟ کیونکہ میں نے کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا اور نماز
نماز شب کو ترک نہیں کیا اور زیارت عاشورہ کو. بعض اوقات فرمایا کہ اس میں میں نے زیارت جامع کبیرہ کو بھی ضمیمہ کیا ہے. یہ تین چیزیں ہمارے مراجع کرام ترک نہیں کرتے. لہٰذا ہم سے بھی یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں کم از کم مستحب اعمال میں زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ اور نماز شب کا خیال رکھیں. عزیزان گرامی، جب یہ زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک فراز میں جا کر امام حدیث صلوات کا فائدہ اس زیارت میں بیان کرتے ہیں. امام صادق نے کہا تھا جعل صلواتنا، امام نے فرمایا تھا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو ہمارے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے ہم 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں. مگر یہ صلوات ظاہری ہے، صلوات باطنی کا معاملہ الگ ہے. وہ صلوات باطنی کیا ہے؟ امام ہادی نے فرمایا صلوات پڑھتے ہوئے، زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت سے خود بھی امام ہیں مگر بقیہ اماموں سے کہتے ہیں، اے اہل بیت تمہارا شرف یہ ہے کہ جعل صلواتنا علیکم وما خصنا بہی من ولایتکم. اللہ کے نزدیک آپ کا شرف یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر حقیقی صلوات پڑھ دے تو پھر آپ کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پر آ جاتا ہے. کاش متوجہ ہو آپ. یعنی اگر صلوات ظاہری ہو تو اللہ ہمارے اوپر صلوات بھیجتا ہے، صلوات اگر باطنی ہو تو ادھر صلوات پڑھیں گے ان کی ولایت کا ہمارے اوپر سایہ آئے گا. جیسے ہی اہل بیت کی ولایت کا سایہ سروں پر آئے گا، امام فرماتے ہیں 4 ریئیکشن ہمارے وجود میں ہوتے ہیں. وہ ریئیکشن کیا ہیں؟ طیبا لخلقنا، طہارتا لانفسنا، زاکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا. ادھر کوئی حقیقی صلوات پڑھتا ہے، آپ کی ولایت کا سایہ سروں پر آتا ہے. پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہماری طینت پاکیزہ ہو جاتی ہے، ہمارا نفس طاہر ہو جاتا ہے، ہمارے نفس کے اندر پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. وکفارتا لذنوبنا، اور یہ صلوات حقیقی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یعنی صلوات ظاہری. اللہ سلامت رکھے. خدا سلامت. صلوات ظاہری کا فائدہ ایک مرتبہ پڑھا 1000. اچھا یہ اتنی بہتر ہے کہ کبھی بھی آپ کو دن میں بھی کبھی وقت مل جائے آپ صلوات پڑھتے رہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائیں گی، ایک قرآن کریم، ایک آل محمد پر صلوات. یہ 2 چیزیں بالکل ہم پایا. روایت یہ ہے کہ جنت میں جب سب آنے والے ہوں گے تو جنت صرف ایک میدان نہیں ہے، ایک کمرہ نہیں ہے کہ سب کو بھر دیا جائے. وہاں پر 8 درجے ہیں الگ الگ، جس کا جیسا عمل ہے اس کو ویسی فیسلٹیز ملتی ہیں. جیسے ٹرین ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے سلیپر کا ٹکٹ ہوتا ہے، ایک 3rd AC ہوتا ہے، ایک 2nd AC ہوتا ہے اور ایک 1st AC ہوتا ہے نا. جاتے سب ہیں، منزل تک سب پہنچتے ہیں، آرام سب کو ملتا ہے. مگر جیسا خرچ کریں گے آپ رتبہ ویسا ملے گا. روایت یہ ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو آواز آئے گی اقرا ورقہ، پڑھتے رہو بڑھتے رہو. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے درجات کو بڑھاتے چلے جاؤ. دنیا میں جتنا زیادہ قرآن پڑھائے درجات اتنے بلند ہوتے رہیں گے. اور دوسری کون سی چیز کام آئے گی؟ آل محمد پر صلوات. جتنی صلوات پڑھی ہوں گی دنیا میں اتنے درجے پروردگار آسمان میں عطا کرتا چلا جائے گا، جنت میں اتنے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے. اب غور فرمائیں کہ امام نے فرمایا کہ صلوات کا اثر یہ ہے کہ 4 ریئیکشن ہوتے ہیں. طینت پاکیزہ ہو جاتی ہے، کاش متوجہ ہوں آپ، نفس طاہر ہو جاتا ہے، پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ صلوات بن جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے اب تک زندگی میں کتنی صلواتیں پڑھی ہیں؟ 1 لاکھ 2 لاکھ جوڑنا چاہیں جوڑ نہیں سکتے. دن میں ایک مرتبہ نہیں، ایک مجلس میں نہ جانے کتنی صلواتیں ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ صلوات نفس کو طاہر بناتی ہے، اگر یہ صلوات گناہوں کو جلا دیتی ہے، اگر یہ صلوات پیوریفیکیشن کر دیتی ہے، ہمارے اندر تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا نفس طاہر ہو جاتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم صلوات بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا نفس طاہر نہیں ہو رہا ہے؟ ہم صلوات بھی پڑھ رہے ہیں مگر ہماری طینت پاکیزہ نہیں ہو رہی ہے. ہم صلوات بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ نہیں جل نہیں رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کہاں چل رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ امام نے غلط کہا ہے کہ یہ صلوات 4 ریئیکشن پیدا کرتی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے، امام کی باتوں پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صلوات پڑھتے تو ہیں مگر وہ صلوات صرف ظاہری صلوات ہے، باطنی صلوات نہیں ہے. صلوات ظاہری کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ غور فرمائیں، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
वसल्लमू तस्लीमा, सल्लू वसल्लमू। जवाब में हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो यहाँ पर भी यसल्लून के तकाज़े पूरे किए, सल्लमू तस्लीमा का तकाज़ा कहाँ पूरा किया? हमने सलाम कहाँ पढ़ा अगर माना सलाम हो? तो फिर ये सल्लमू तस्लीमा क्या है? ये सलाम के माना नहीं है, बल्कि परवरदिगार कहता है कि देखो जब आले मोहम्मद पर सलावात पढ़ना तो ज़बान से सलावात पढ़कर रुक ना जाना, बल्कि सल्लमू तस्लीमा अपने आप को इनके सामने झुका देना, सरे तस्लीम को खम करना, अपने वजूद को इनके हवाले कर देना। यानी अगर सलावात को ज़बान से पढ़ें और अपने आप को अपने ज़माने के इमाम के हवाले कर दें तो 4 रिएक्शन होंगे, तीनत भी पाकीज़ा हो जाएगी, नफ्स भी ताहिर हो जाएगा, रूह भी पाक हो जाएगी, गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाएगा। जिस दिन अपने आप को अपने ज़माने के इमाम के हवाले किया ये चारों असर पैदा हो जाएंगे। और दलील ये है कि तारीख़ में जिसने ज़िंदगी के जिस मोड़ पर भी अपने आप को पूरी तरह से अपने ज़माने के इमाम के हवाले कर दिया तो फिर वो अगर 4 घंटे भी इमाम के पास रहा, इमाम ने उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। और हमारे सामने है, वहबे कल्बी हमारे सामने है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई वाकई माना में ज़िंदगी के जिस मोड़ पर अपने आप को इनके हवाले कर दे तो फिर अब इसका क्या होगा? इसकी तीनत भी पाकीज़ा हो जाएगी, इसकी मिट्टी पाक हो जाएगी। आप सोचें हुर की तारीख़ क्या है, हुर का ज़माना क्या है, हुर का माजी क्या है, मगर तीनत कैसे पाकीज़ा हो गई, मिट्टी कैसे पाकीज़ा है कि आज जब हम सजदा करते हैं खाके इमाम हुसैन पर तो इसमें सिर्फ हुसैन का खून शामिल नहीं है, शोहदाए करबला का खून शामिल है। यानी ये खाक, ये सजदगा सिर्फ हुसैन की कब्र की मिट्टी नहीं है, इसमें हुर की भी मिट्टी शामिल है, वहबे कल्बी की भी मिट्टी शामिल है। जब अपने आप को अपने ज़माने के इमाम के हवाले किया तो अल्लाह ने मिट्टी को पाक बना दिया, मिट्टी को पाकीज़ा कर दिया। दूसरा असर क्या हुआ कि रूह पाकीज़ा हो गई, ऐसी पाकीज़ा हुई रूह, ऐसा नफ्स ताहिर हुआ कि अब जब ज़ियारत पढ़ने के लिए इमाम सादिक भी करबला में आते हैं तो पहले इमाम हुसैन को सलाम करते हैं ज़ियारत वारिसात, और फिर ज़ियारत शोहदाए करबला में इन शोहदाए करबला से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, सलाम हो तुम पर है शोहदाए करबला कि तुम अल्लाह के औलिया में शामिल हो, बे अबी अंता व उम्मी, मेरा वजूद आपके ऊपर फिदा हो जाए। अल्लाहु अकबर। सोचे इमाम मासूम अपने आप को फिदा कर रहा है शोहदाए करबला पर। शोहदाए करबला में सिर्फ बनी हाशिम थोड़ी हैं, वहबे कल्बी हैं, ज़ुहैर कैन हैं, हुर्र दलावर हैं। तो अगर कोई अपने आप को इनके हवाले कर दे तो फिर अल्लाह तीनत को पाकीज़ा कर देता है, अल्लाह नफ्स को ताहिर कर देता है, और परवरदिगार गुनाहों का कफ़ारा इसी सलावात को बना देता है। जब तस्लीम हो जाते हैं हम उनके सामने, अब कोई नहीं कहता कि हुर का माजी क्या था, अब कोई नहीं कहता कि हुर ने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, अब कोई नहीं कहता कि हुर के गुनाह कितने हैं। क्यों? क्योंकि जब हुसैन के पास आ गए, अपने आप को इनके हवाले किया तो माजी के गुनाह पाक हो गए, माजी की गलतियाँ माफ़ कर दी गई। मगर क्या होना चाहिए? अपने आप को हवाले करने का हुनर आना चाहिए, और ये हुनर शोहदाए करबला से ज़्यादा किसी के पास नहीं पाया जाता था। और यही एक वजह है कि सारे मासूमों के सहाबा में और इमाम हुसैन के सहाबियों में बुनियादी फ़र्क नज़र आते हैं। पहला तो वही फ़र्क जो इमाम हुसैन ने कहा कि नाना जैसे मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले, भैया जैसे मेरे पास है वैसे आपके पास नहीं है। भाई हसन से कह रहे हैं, नाना से कह रहे हैं, बाबा से कह रहे हैं, जैसे मेरे सिपाही हैं वैसे आपके पास नहीं है। जबकि पैगंबर के पास सलमान है, पैगंबर के पास अबूज़र हैं, पैगंबर के पास मिक़दाद हैं, पैगंबर के पास अम्मार हैं, पैगंबर के पास बिलाल हैं, मौलाए कायनात के पास मालिक अश्तर हैं, मौलाए कायनात के पास मीसम हैं, मौलाए कायनात के पास कम्बर हैं। मगर इमाम हुसैन कह रहे हैं जैसे मेरे पास हैं उनके पास नहीं थे। तो इनका दर्जा बुलंद है। गौर फरमाएं, इनका दर्जा बुलंद है। क्यों? क्योंकि इनकी खासियत यह है, मैं कह रहा था कि किसी भी मासूम के सहाबियों का दर्जा वो नहीं है जो हुसैन के सहाबियों का है। देखिए, हम दुआएँ करते हैं जब अल्लाह से, तो हम किसी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपके मिजाज की बातों को करना चाहता हूँ। हम किसके रास्ते पर चलना चाहते हैं? अगर हम नमाज़ पढ़ते हों और तस्बीहात अरबा याद ना हों तो 17 मरतबा दुआ करते हैं, सूरह हम पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा दे, दिखा दिया तो बाकी रखें। अगर तस्बीहात अरबा हिफ्ज़ हों तो कम से कम 10 मरतबा हम ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अली का रास्ता दिखा दे, अली के रास्ते पर कायम रहें। तो हम किसकी दुआ करते हैं? अली के रास्ते पर जाने की। कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप दुआ करें कि परवरदिगारा हमें नबी के सहाबियों के रास्ते पर चला,
ہے نا، عام مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ نبی کے صحابیوں کا راستہ مل جائے، مگر کبھی ہم نے یہ دعا کرنے کی سوچی کہ نبی کے صحابیوں کا راستہ مل جائے؟ کبھی دعا نہیں کی، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا نہ کریں، مگر کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ دعا کریں کہ پروردگارہ نبی کے صحابیوں کا راستہ مل جائے۔ کبھی دعا نہیں کرتے کہ پروردگارہ علی کے صحابیوں کے راستے پر چلا، کبھی دعا نہیں کرتے امام حسن کے ساتھیوں کے راستے پر چلا۔ کسی معصوم کے صحابیوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں، یا تو علی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، قیام میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یا پھر سجدے میں سر رکھ کر اگر کسی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ اصحاب حسین ہیں کہ جب زیارت عاشورہ تمام ہوتی ہے سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں پروردگارہ جب ہمیں وارد کیا جائے، داخل کیا جائے، کہاں داخل کیا جائے؟ ہماری قبر میں داخل کیا جائے، برزخ میں داخل کیا جائے، محشر میں داخل کیا جائے تو حسین کی شفاعت مل جائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ جب تیرے پاس آئیں تو حسین کے راستے سے میرے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں، میرے قدموں میں ثبات عطا کر دے، حسین کے راستے پر چلوں۔ وہ اصحاب الحسین، صرف حسین کے راستے پر نہیں بلکہ اصحاب حسین کے راستے پر چلوں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں قیام میں کہہ رہے ہیں علی کے راستے پر چلوں، سجدے میں کہہ رہے ہیں اصحاب حسین کے راستے پر چلوں۔ کبھی نہیں کہتے کہ پیغمبر کے صحابیوں کے راستے پر چلوں، کبھی نہیں کہتے علی کے ساتھیوں، کیوں حسین کے راستے پر چلوں، حسین کے ساتھیوں کے راستے پر؟ کیونکہ ان کے اندر ہنر یہ ہے کہ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، انہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو یعنی جسم کے خون کے آخری قطرے کو بھی حسین کے اوپر ایسے فدا کیا کہ اب اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو جو حوالے کیا تو امام کی مرضی کو اپنی مرضی بنا دیا۔ صلوات بھیجنے پر محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ خلوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ دعا کرتے ہیں سجدے میں سر رکھ کر کہ ہمیں حسین کا راستہ دکھا دے، اصحاب حسینی کا راستہ، اپنے مہجہ قلبی کو فدا کرنے والے اصحاب حسین۔ مہجہ اس کا جب آپ معنی تلاشیں گے تو بدن کے اندر سے جب سارا خون نکل جاتا ہے اور دل کے اندر وہ آخری قطرہ خون کا جو باہر نہ نکل پائے اور اندر جا کر جم جائے۔ کبھی آپ کو امتحان کرنا ہو، بازار سے کسی جانور کا دل لائیے، اس کو پھاڑیے گا، چاک کریے گا تو دل کے اندر آپ کو خون کا ایک قطرہ نظر آئے گا جو جم جاتا ہے، جو لکا اور لوتھڑا بن جاتا ہے۔ عربی میں اس کو مہجہ کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ، صرف زیارت نہیں ہے، اللہ نے سکھائی تھی جبریل کو، جبریل نے بتائی پیغمبر کو، پیغمبر نے فاطمہ کو اور علی کو، فاطمہ اور علی نے حسنین کریمین، اور اس طرح سے یہ امام باقر، امام صادق، اور انہوں نے صفوان کو، صفوان نے ہم سب کو پہنچائی۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس خون کے آخری قطرے کو بھی حسین پر فدا کر دیا۔ یہ اثر اور یہ جذبہ کسی میں نہیں پایا جاتا۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے امام حسن کا تابوت اٹھایا، ان کا غم کیا۔ ہم امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں اور یقیناً امام حسین مظلوم ہیں، مگر جس وقت آپ امام حسن کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے حسین سے کہیں زیادہ مظلوم امام حسن ہے۔ یہ غلطی میرے جیسے طالب علموں کی ہے کہ ممبر پر آئے تو حسین کی مظلومیت کو صرف پہنچایا، امام حسن کی مظلومیت کو نہیں پہنچایا، جبکہ امام حسن بعض معاملات میں امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ میں اس کو ثابت کروں گا، مجلس تمام کر دوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں 50-55 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، امام حسن کتنے مظلوم ہیں آپ غور فرمائیں۔ کسی بھی معصوم کی آپ زیارت اٹھائیں گے، کسی بھی معصوم کی، پیغمبر سے لے کر امام یازدہوں، امام عسکری تک، ہر امام کی زیارت میں کسی نہ کسی زیارت میں ایک جملہ ملتا ہے، چاہے پیغمبر کی زیارت ہو، چاہے علی کی، چاہے حسین کی، کہ معصوم جب زیارت پڑھتا ہے، زیارت کا مطلب کیا ہے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کو سلام کرتا ہے القاب کے ساتھ۔ ہر معصوم کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے کہ سلام کرتے کرتے معصوم کہتا ہے کہ اے امام وقت، اے معصوم، اے حجت خدا، تمہارا شرف یہ ہے کہ عاشا سعیدہ و مزیتا شہیدہ، آپ وہ تھے کہ جب تک زندہ رہے سعادت مندانہ زندگی گزاری آپ نے، شریف شرافت والی زندگی، ایسی کہ جس کو سعید کہا جائے، سعادت مندانہ زندگی، کامیاب زندگی، وہ مزیتا شہیدہ، اور جب دنیا سے گئے تو شہادت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ یہ آپ کو پیغمبر کی زندگی میں ملے گا، پیغمبر کی زیارت میں، علی کی زیارت میں، حسین کی زیارت میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، ہر امام کی کوئی نہ کوئی زیارت ایسی ہوگی کہ یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، کیا؟ عاشا سعیدہ و مزیتا شہیدہ، زندگی سعادت مندانہ گزاری اور موت جو ہوئی وہ شہادت پر ہوئی۔ سب نے زندگی گزاری سعادت مندانہ،
مگر جب امام حسن کی زیارت پڑھیں گے تو امام صادق سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں بالکل الگ جملہ ہے. امام حسن سے کہتے ہیں اے حسن تمہارا شرف یہ ہے کہ عاشا مظلومہ و مزیتا شہیدہ، جب تک زندہ رہے مظلومیت کے ساتھ زندہ رہے. اللہ اکبر. ہم امام حسین کو مظلوم کربلا کہتے ہیں، امام حسن مظلوم مدینہ ہیں. کربلا میں امام حسین 10 روز تھے، مظلومیت 10 روز کی ہے یا 6 مہینے کی ہے؟ یقیناً اس کا جواب نہیں ہے امام حسین کا. پر جو مصیبتیں پڑیں وہ کسی پر نہیں پڑیں، لیکن امام حسن کا معاملہ بھی حسین سے کم نہیں ہے. مظلوم مدینہ ہے. 10 برس تک جو آپ نے اپنے دل کے اندر غموں کو چھپا کر رکھا ہے، امام حسین کے غم آشکار ہو گئے. جو تکلیفیں آپ پر ہوئیں، جو ظلم آپ پر ہوئے، جناب زینب نے وہ آشکار کر دیے. امام حسن کے اوپر جو ظلم ہوئے وہ آشکار نہیں ہو سکے. پہلا ظلم یہ ہوا کہ امام حسین کے پاس لشکر کی قلت تھی، بہت کم لوگ تھے، 72 تھے، مگر جو تھے وہ تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھے کہ الذین بذلوا موجہم دون الحسین. ایسے امام کے ماننے والے تھے کہ اپنی جان کو فدا نہیں کر رہے تھے، خون کو فدا نہیں کر رہے تھے، آخری قطرے کو بھی فدا کر رہے تھے. دلیل کیا ہے کہ جب شب عاشورہ آئی اور جناب زینب اولیاء مقام نے حسین سے کہا میرے بھیا تم نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان کر لیا، کل جنگ ہوگی تو ایسا نہ ہو یہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں. نافع بن ہلال خیمے کے باہر سے ان باتوں کو سن رہے تھے، دوڑتے ہوئے زہیر قین کے پاس آئے. زہیر علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر شک ہے. وہ حسین سے کہہ رہی ہیں کہ تم نے آزما لیا ہے اپنے ساتھیوں کو. بھائی اتنا سننا تھا. زہیر ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں کربلا والو انصاران حسین آؤ، زہیر تم سے کلام کرنا چاہتا ہے. جتنے بھی افراد تھے سب میدان میں جمع ہوئے تو زہیر نے کہا بنی ہاشم سے خطاب نہیں ہے، وہ چلے جائیں، وہ سید و سردار ہیں، ان سے خطاب نہیں، یہ غلاموں سے خطاب ہے. سب کو جمع کیا جو شہدائے کربلا، بنی ہاشم کو بھیجا. جو باقی رہ گئے تھے ان سے کہا کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر شک ہے، امتحان کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، امام حسین آئیں گے، تم سب کو آزمائش اور امتحان دینا ہوگا. امام حسین خیمے سے برآمد ہوئے. تاریخ بتاتی ہے زہیر نے تلوار نکالی، خود اپنی گردن پر رکھی. آقا اگر ہماری وفاداری پر شک ہے تو حکم دیجئے ابھی سر کو تن سے جدا کر کے، میدان کربلا کی بات ہوگی، کل جو جنگ ہوگی وہ الگ، ابھی شب عاشورہ اپنے سر کو کاٹ کر آپ کے پیروں پر چڑھا دیں. اگر آپ حکم دیں تو وفاداری کا ثبوت چاہتے ہو، ہم سب اپنے سروں کو تن سے جدا کر کے آپ کے پیروں پر رکھ دیں گے. اتنے وفادار امام حسین کے پاس صحابی تھے، 72 ہی صحیح، 71 ہی صحیح، مگر ایسے تھے جو چھوڑ کر نہیں گئے، جو شہید ہوئے. الذین بذلوا موجہم دون الحسین. مگر حسن اتنے مظلوم ہیں، اتنے مظلوم کہ 12,000 کا لشکر تھا جب امام نے جنگ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں امام نے جنگ نہیں کی، 6 مہینے امام کی جنگ ہے. اور جس طرح سے امام حسین کے قیام کا تذکرہ ان کی زیارتوں میں ملتا ہے، دوشنبے کا دن منسوب ہے امام حسن سے. دوشنبے کے دن امام حسن کی جو زیارت پڑھیں گے اس میں امام سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے قیام کیا، آپ قائم ہیں. امام حسن نے بھی جنگ کی ہے، 6 مہینے جنگ کی ہے. کتنا بڑا لشکر تھا؟ 12,000 کا لشکر. امام حسین کے پاس 72، امام حسن کے پاس 12,000. مگر یہ 72 وہ تھے جو پوری طرح سے امام کے پاس تھے. ان 12,000 کا معاملہ یہ تھا کہ جو کمانڈر ان چیف ہے امام حسن کا، کتنے مظلوم ہے امام حسن. دیکھیں جب دشمن گھر کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے. باہر کے حملوں کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں گے، مگر گھر کے اندر اگر کوئی دشمن بن جائے تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے. جو درجہ کربلا میں حضرت ابو الفضل العباس کے پاس تھا، وہی درجہ کوفے میں امام حسن نے کس کو دیا ہے؟ عبید اللہ ابن عباس کو. یہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، رشتے میں امام حسن کے چچا ہیں. لشکر کا علمدار بنایا عبید اللہ ابن عباس کو. جیسے میدان کربلا میں امام حسین نے میسرے کا سردار بنایا تھا حبیب کو، میمنے کا سردار بنایا تھا زہیر کو، اور قلب لشکر کا سردار علمدار کربلا کون ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس. وہ درجہ جو کربلا میں عباس کے پاس ہے، امام حسن نے اپنی 12,000 کی فوج کا کمانڈر بنایا اپنے چچا عبید اللہ ابن عباس کو. اللہ اکبر. مگر جانتے تاریخ کیا ہے کہ یہ ایک طرف عباس کی وفاداری کا عالم کیا ہے کہ جب امان نامہ آیا تو آپ نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے امان نامہ بھیجنے والے پر لعنت ہو، اس امان نامے پر لعنت ہو. پھاڑا، اس پر تھوکا اور پھینک دیا، واپس بھیج دیا. یہ وفاداری ہے حضرت عباس کی. اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں حضرت عباس کی تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. عباس تمہارا شرف یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو چکے تھے، سراپا تسلیم خم. تم نے اپنی پوری مرضی کو حسین کی مرضی پر فدا کر دیا. دوسرا کیا تھا؟ والوفا. تم نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے وفا کا ساتھ نبھایا، امان نامے کو رد کر دیا. یہ عباس ہیں حسین کے کمانڈر. اور امام حسن کا کمانڈر کون ہے؟ عبید اللہ ابن عباس. فقیر شام نے 1 ملین دینار اس کو بھیجے، 1 ملین 10 لاکھ سونے کے سکے. کیا کیا اس نے؟ امام حسن کے 12,000 کے لشکر میں سے 4,000 سپاہیوں کو اٹھایا اور شام پہنچ گیا، اس کی بیعت کر لی.
آپ سوچئے امام حسن کتنے مظلوم ہیں. حسین کے پاس عباس جیسا ہے شخص ہے کہ جو اپنی جان کو فدا کر رہا ہے, اپنی مرضی کو قربان کر رہا ہے, اور امام حسن اتنے مظلوم ہے کہ جو کمانڈر بنایا ہے, جو رشتے میں چچا بھی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, 12,000 کا لشکر میں 4,000 کا لشکر ادھر چلا جاتا ہے. اب امام نے دیکھا کہ جب کمانڈر ہی فرار کر گیا ہے, سوچیں آپ کسی فوج میں کسی جنگ میں کمانڈر نکل کر چلا جائے, کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کمانڈر کی. جس وقت اہل حرم کا قافلہ آیا ہے لٹا ہوا شام میں, تبرکات آئے تو یزید کے پاس جو تبرکات لائے گئے تھے اس میں علم عباس بھی تھا. تاریخ کربلا پڑھیں خدا کی قسم, اس میں علم عباس. جیسے ہی علم عباس کو یزید پلید نے دیکھا, ایک مرتبہ شور کر کے کہتا ہے, تیز آواز میں کہتا ہے, ارے کوئی بتاؤ اس علم کا علمدار کون تھا, اس علم کو اٹھانے والا کون تھا. تو جو اس کا ایک چاپلوس تھا وہ نزدیک آیا, کہ کیوں پوچھ رہا ہو, اتنا پریشان کیوں ہو گئے, کہ نہیں بتاؤ یہ علم کون اٹھائے ہوئے تھا. کہ کیوں پوچھ رہا ہو, کہا اس لیے کہ جو علمدار تھا وہ بہت باوفا تھا. دیکھیے آپ کہتے ہیں عقیدت سے عباس باوفا ہیں, میں پڑھتا ہوں کتابوں کے ذریعے کہ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ وہ باوفا ہیں, لیکن دشمن عباس کو باوفا کہہ رہا. کیا کہتا ہے, کہتا ہے جو بھی علمدار ہو بڑا باوفا تھا. تو اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم وفادار تھا باوفا تھا. کہ دیکھو یہ جو علم آیا ہے اس کا, اس علم کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر سوراخ نہ ہو. یعنی پورے پٹکے میں اتنے زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ سے یہ پارا پارا نظر آ رہا ہے. آپ علم کو تصور کریں, مگر دیکھو پورا علم تیروں سے چھلنی نظر آ رہا ہے, مگر جو دستہ ہے وہ بالکل محفوظ ہے. اللہ اکبر, دستہ بالکل محفوظ ہے. اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس علمدار کے اوپر تیر چلائے گئے تھے تو تیروں نے پورے علم کو تو چھلنی کیا, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہاتھوں کے اوپر تیر نہیں پڑ رہے ہوں گے. نہیں, جب اس نے علم کو اٹھایا تو تیر جب چل رہے ہوں گے, کبھی پیشانی پہ تیر کو روکتا ہوگا, کبھی سینے پہ تیر کو روکتا ہوگا, کبھی ہاتھوں پر تیروں کو روکتا ہوگا. تیر چلتے رہے مگر علم کو نہیں گرنے دیا. دیکھو دستہ بالکل محفوظ ہے, اس لیے کہ علم گر جائے تو جنگ تمام ہو جاتی ہے. امام حسن نے دیکھا عبید اللہ ابن عباس فرار کر گیا ہے. کون باقی ہے, 8,000. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 8,000 باقی تھے, امام حسن کو جنگ کرنا چاہیے تھی. کیسے جنگ کرتے, فقیر شام نے ان 8,000 افراد کے خطوط بھیجے کہ اگر آپ نے جنگ کو ادامہ دیا تو یہ 8,000 افراد آپ کو قیدی بنا کر شام میں پہنچا دیں گے, آپ کو اسیر بنائیں گے, آپ کو زنجیریں پہنائیں گے. امام نے دیکھا کہ لشکر درہم و برہم ہو چکا ہے, سردار فرار کر چکا ہے, یہ 8,000 وہ ہیں جو مال غنیمت کے لالچ میں مجھے قیدی بنا سکتے ہیں. امام کو قیدی بننے کا غم نہیں تھا, مگر سوچیں اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ امام قیدی بن کر شام میں پہنچ جاتے تو قیامت تک شیعوں کے لیے یہ کتنی ننگ کی بات ہوتی, یہ کتنی آر کی بات ہوتی کہ جب امام کو قیدی بنا کر شام میں لے جایا جاتا تو فقیر شام حسن کو قتل نہیں کرتا, بلکہ کہتا میں نے تمہیں آزاد کیا. عزیزو, اسیر کو آزاد کرنا عرب کی عزت کے اوپر ایک بدنما داغ ہوتا ہے. عرب اگر کسی کو قیدی بنائے, غلام بنائے اور آزاد کر دے, زندگی بھر پھر وہ اس کا تابع ہو جاتا ہے, اس کا مطیع ہو جاتا ہے. اگر امام حسن قیدی بن جاتے معاذ اللہ نعوذ باللہ, تو یہ فقیر شام حسن کو آزاد کرتا. اس دن سے لے کر آج تک شیعوں کے بارے میں پتہ کیا کہا جاتا, یہ کہا جاتا کہ شیعوں کا امام تو وہ ہے جسے یزید کا باپ خریدتا ہے, غلام بناتا ہے, آزاد کرتا ہے. یعنی معاویہ کا آزاد کردہ شیعوں کا امام ہے. سوچیں یہ شیعوں کے لیے کتنی آر کی بات ہوتی. امام نے کہا کہ میں جنگ کو صلح سے تبدیل کر دوں گا, شیعوں کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ سب سمجھ میں نہیں آیا, تو سمجھیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو پیغمبر نے سب کو آزاد کیا, بنی امیہ کو آزاد کیا. اور جب بھی تاریخ اسلام میں بنی امیہ پر کوئی وار کرنا چاہتا تھا تو اسی سے تانا دیتا تھا کہ تم تو آزاد کیے ہوئے کی اولاد ہو. جناب زینب جب آئی ہیں دربار شام میں, دربار یزید میں, تو یزید سے یہی تو کہا تھا, یبنت طلقاء, تو ہمارے اجداد کا آزاد کیا ہوا ایک غلام اور اس کا بیٹا ہے. اگر امام حسن قیدی بنتے تو یہ آزاد کرتا اور کہتا کہ کل تمہارے اجداد نے ہمارے اجداد کو قیدی بنا کر آزاد کیا تھا, ہم آج احسان کا بدلہ اتارتے ہیں, تمہیں قیدی بنایا, اب تمہیں آزاد کر رہے ہیں. اس دن سے لے کر آج تک شیعوں کا امام ایک یزید کے باپ کے ہاتھ سے آزاد کیا ہوا شخص ہوتا. لہذا امام نے کہا میں جنگ نہیں کروں گا. امام بے حد مظلوم ہے, امام حسین بہت مظلوم ہے. ختم کر رہا ہوں مجلس کو. عزیزو, فاطمۃ الزہرا جب دربار سے گھر میں واپس آئیں تو امام حسین گھر میں موجود تھے. دیکھا چہرے کے اوپر نیل کا نشان ہے, چہرے پر نیلا نشان ہے. میری زبان جل جائے, میں کس طرح الفاظ کو بیان کروں. امام حسین نے کہا اماں یہ چہرے کے اوپر نشان کیسا ہے؟ فرمایا ظالم نے چہرے پر تماشا لگایا. اللہ اکبر, ظالم نے چہرے پر تماشا لگایا. امام حسین نے سنا, وہیں گر پڑے, وہیں گر پڑے, غش کا عالم طاری ہو گیا. امام علی جب اجڑیوں کے پھندے اتارے گئے, گھر میں واپس آئے, فاطمۃ الزہرا کے چہرے پر نیل دیکھا, نیلا
نشان دیکھا. پوچھا بی بی یہ چہرے پر نشان کیسا ہے؟ کہا ظالم نے چہرے پر تماچا مارا ہے. مولا کائنات زمین پر گر پڑے. عزیزو علی نے دیکھا زمین پر گر پڑے, حسین نے دیکھا زمین پر گر پڑے, مگر نہ علی نے دیکھا تھا تماچا لگتے وقت نہ حسین نے دیکھا. جانتے کون دیکھ رہا تھا؟ فاطمہ کے ساتھ 9 برس کا حسن دربار خلافت میں تھا. حسن کے سامنے فاطمہ کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی. حسن صبر کر رہا ہے اور اتنا صبر کیا اجرکم اللہ کہ اتنا حوصلہ آ گیا امام حسن کے اندر کہ جو صبر و تحمل کی بات حسین کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ امام حسن کے اندر صبر تھا. دوسری مظلومیت, پہلی مظلومیت کیا ہے کہ اپنے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. 12,000 کا لشکر بھی دشمن ہو چکا ہے. لوگ امام کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا معز المومنین, مومنوں کو عزیز بنانے والے تم پر سلام ہو. معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسن کو ان کے چاہنے والے کہتے تھے السلام علیکہ یا مذل المومنین, تم نے مومنوں کو رسوا کر دیا تم پر سلام ہو. کہتے تھے تم نے جنگ نہ کر کے صلح کر لی, مومنوں کو رسوا کر لیا. امام ایک طرف سے دشمنوں کے تانے سنتے تھے, امام حسن دوسری طرف دوستوں کے تانے سنتے تھے. مگر ہاں عزیزو امام حسین جب باہر سے باتیں اگر سنتے بھی ہوں گے تو جب گھر میں آتے تھے, اللہ اکبر, امام حسن کتنے مظلوم ہیں. امام حسین جب باہر سے تکلیفیں برداشت کر کے گھر میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب ہو, سکینہ اور رباب ہو, وہاں مجھے بہت سکون مل جاتا ہے. میں باہر کی تکلیفیں برداشت کرتا ہوں, گھر میں آتا ہوں, رباب کا چہرہ دیکھتا ہوں, سکینہ کو دیکھتا ہوں, مجھے سکون مل جاتا ہے. عزیزو امام حسین یقیناً مظلوم ہے مگر آپ کے گھر میں ایک رباب ہے اور ایک سکینہ. اور رباب کتنی وفادار ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ کربلا واپس آیا اور 3 دن کے بعد قافلہ چلنے لگا تو زین العابدین نے دیکھا رباب کی اماری خالی ہے. زینب سے کہتے ہیں پھوپھی اماں رباب کہاں ہے معلوم نہیں. زینب اولیاء مقام ناقے سے نیچے آئیں, قبر حسین پر پہنچی, کیا دیکھا؟ رباب چہرے کو تعویذ قبر پر رکھے آنسو بہا رہی. میرے والی و وارث, بیویاں جا رہی ہیں وہ جائیں, رباب جانے والی نہیں ہے, رباب آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. زینب نے کہا بی بی رباب قافلہ آمادہ ہے, چلتی کیوں نہیں؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ زینب کی آواز سنی, علی کی بیٹی ہے, اپنے مقام سے کھڑی ہوئی, ہاتھوں کو جوڑا, بی بی اب رباب کہیں جانا نہیں چاہتی. کیوں نہیں جانا چاہتی بی بی رباب؟ کہ میں مدینے جا کر کیا کروں. عزیز و مصائب نہ پڑھنے کی شے ہے نہ سننے کی, صرف تصور کریں. رباب نے کہا بی بی مجھے اتنا بتا دو میں مدینے جا کر کیا کروں. زینب نے کہا بی بی ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ دیکھیے جتنی بیویاں جا رہی ہیں میدان کربلا میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کے 2 بیٹے قتل ہوئے, آپ کا بھائی عباس و بھائی حسین مارا گیا, آپ کے بھتیجے قاسم و علی اکبر مارے گئے, یہ بالکل صحیح ہے. مگر آپ مدینے جا رہی ہیں تو کم از کم آپ کے جینے کا سہارا عبداللہ ابن جعفر موجود ہوگا. لہذا کوئی بھی بیوی جائے گی تو اس کے جانے کا بہانہ ہوگا, اس کا گھر باقی ہے. مگر بیوی بتاؤ رباب کی دنیا 3 ہستیوں پر منحصر تھی, حسین مظلوم کربلا, سکینہ بنت الحسین, شیر خوار علی اصغر. یہ 3 ہی افراد تھے نا. 4 برس کی بچی زندان شام میں ہے, ششماہا زمین کربلا پر ہے, والی و وارث یہاں ہے. اب مدینے میں میرا گھر نہ ہوگا, میں مدینے میں کہاں جاؤں گی؟ زینب نے سینے سے لگایا, بی بی تم میرے گھر میں رہ رہا, میرے گھر میں رہ رہا. لیکن رباب جانا نہیں چاہتی. تو امام زین العابدین نے کہا اما رباب امام وقت حکم دے رہا ہے, امام وقت حکم دے رہا ہے کربلا سے چلیے مدینے واپس آئیے. امام نے حکم دیا, رباب اپنے مقام سے اٹھی اور یہ کہتی ہوئی اٹھی میرے والی و وارث قبر سے جا تو رہی ہوں, اگر اجازت ہوتی تو زندگی بھر مجاوری کرتی, لیکن مدینے بھی جا رہی ہوں تو وعدہ ہے جب تک رباب زندہ ہے کبھی سائے میں نہ جائے گی. اجرکم اللہ, کبھی سائے میں نہ جائے گی. امام کا حکم تھا, رباب آ تو گئی مدینے میں, 1 برس اس واقعے کے بعد زندہ رہی مگر کبھی سائے میں نہ گئی. عزیزوں محسوس کرے کتنی وفادار زوجہ ہے رباب کہ شہادت کے بعد کبھی سائے میں نہیں گئی. اللہ اکبر. تاریخ کربلا یہ ہے کہ ایک روز ایک شام کی کوئی بی بی زینب سے ملاقات کرنے کے لیے آئی, مدینے پہنچی, اس نے آواز دی, دروازے پر چونکہ خاتون تھی لہذا دروازہ کھولنے کے لیے بی بی ام رباب آتی ہیں. ام رباب نے زینب کے گھر کا دروازہ کھولا, یہ بی بی زینب کے گھر میں داخل ہو گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں مسائب پڑھنے اور سننے کی شے نہیں, تصور کرنے کی شے. یہ شام کی بی بی زینب کے گھر میں آئی, زینب کو سلام کیا, بی بی نے جواب دیا, کہا کون؟ کہا شام میں ملاقات ہوئی تھی, پیغمبر کی قبر کی زیارت کرنے آئی ہوں, سوچا تم سے ملاقات کر لوں. بی بی زینب یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں نئی کنیز خرید کے لائی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی نئی کنیز آئی ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے نہیں میرے گھر میں کوئی نئی کنیز تو نہیں آئی. کہ جب کوئی گھر میں نئی کنیز نہیں تو دروازہ کس نے کھولا؟ یہ دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ زینب تڑپ گئی, سر کے اوپر ہاتھوں کو مارنا شروع کیا, وہاں مظلومہ وا حسینہ. ارے وہ کنیز نہیں, وہ حسین کی زوجہ رباب ہے, وہ ہماری بیوی رباب ہے. اس شام کی بیوی نے کہا بی بی یہ کیسے
ہو گیا؟ شام کی رباب تو کوئی اور تھی، مدینے کی رباب بدل کیسے گئی؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارے جب سے زندان شام سے چھوٹ کر آئے ہیں رباب کبھی سائے میں نہیں گئی۔ ارے اگر کوئی زندگی بھر دھوپ میں رہے چہرہ جھلس جاتا ہے، رباب کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ حسین کے پاس ایسی باوفادار رباب، مگر حسن اتنے مظلوم، باہر دشمنوں کے تانے، دوستوں کے طنز، اور جب گھر میں آتے تھے جودہ بنت اشعث کو دیکھتے ہوں گے یہ میری قاتلہ، یہ میرے قتل کے منصوبے بنانے والی۔ امام کو باہر سے تکلیفیں تھیں، گھر سے تکلیفیں، مجلس تمام۔ یہی وجہ تھی کہ جب وقت آخر آیا امام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ امام حسین نے کہا بھیا کیوں پریشان ہیں، کیوں تکلیف میں ہیں؟ کہ میرے بھیا دو باتوں نے پریشان کیا ہے، حول المطلع و افتراق الاحبہ۔ ایک تو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ جانے میرا کیا ہوگا۔ امام حسن کو معلوم ہے کیا ہوگا، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہم اتنا پریشان ہیں تمہیں کتنا پریشان ہونا چاہیے۔ حول المطلع و افتراق الاحبہ۔ جس دوسری بات نے پریشان کیا وہ میرے احبہ کا فراق ہے، میرے احبہ کا فراق۔ جانتے کیوں کہہ رہے ہیں امام حسن؟ کیونکہ امام حسن کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ امام حسن کے جو بچے ہیں نا بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک عبداللہ ہے جو شیر خار ہیں، جو عبداللہ شیر خار جناب قاسم چند برس کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پریشان تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سے امام گئے ہیں جب دنیا سے گئے تو ان کے بچے چھوٹے تھے، امام حسن کیوں پریشان ہیں؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر باپ دنیا سے جا رہا ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، تو اگر ماں زندہ ہو تو اس بات کا خیال ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ارے میں چلا جاؤں گا تو یہ ماں باکردار ہے، تربیت کرے گی۔ حسن پریشان اس لیے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ارے یہ جودہ بنت اشعث جو امامت کی قاتلہ ہے کہیں میرے بچوں کو قتل نہ کرے۔ افتراق الاحبہ، میں اپنے بچوں کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوں۔ ایک طرف حسن اپنے بچوں کے فراق میں آنسو بہاتے ہیں، دوسری طرف حسین مظلوم کربلا سکینہ کو سینے پہ سلاتے ہیں۔ اب جب سکینہ کہتی بابا آپ کے بعد نیند کیسے آئے گی؟ کہ قانون بدلے گا، اب تک اصغر ماں کے ساتھ سوتا تھا تو میرے سینے پر سوتی تھی، آج سے قانون بدلتا ہے، اب اصغر میرے سینے پہ ہوگا، سکینہ تم ماں کے سینے پہ سونا۔ اے میرے مولا سکینہ کو اب سونا کہاں نصیب ہوگا؟ چہرے پہ تماچے ہوں گے، کبھی گوشوارے چھینے جائیں گے، کبھی کوڑے لگائے جائیں گے، سکینہ کو سونا نصیب نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَهِيَ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ماتم حسین۔ کربلا وائشِ کربلا، وائشِ کربلا، وائشِ کربلا، وائشِ کربلا، وائشِ کربلا،
مرحبا کیا انکار ہے کیا شام کا لشکر ہے کیا مرحبا کیا انکار ہے کیا رخ مار دو طوفان کا عباس میرا نام ہے ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے حملہ میرا روکے گا کون اس شیر کو ٹوکے گا کون حملہ میرا روکے گا کون اس شیر کو ٹوکے گا کون آئی اب جیسے قضا عباس میرا نام ہے ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے حملہ کروں گا گھیر کر تم بھاگنا چاہو اگر حملہ کروں گا گھیر کر تم بھاگنا چاہو اگر تم سے نہ بھاگا جائے گا عباس میرا نام ہے ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے فوجوں کی سانسیں رک گئی لگتا تھا زندہ رہے فوجوں کی سانسیں رک گئی لگتا تھا زندہ رہے جب شیر نے نعرہ کیا عباس میرا نام ہے ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے دل کی عجب حالت ہوئی اور جسم میں تھکان دھرے دل کی عجب حالت ہوئی اور جسم میں تھکان دھرے اعجاز نے جب یہ لکھا عباس میرا نام ہے ابن علی
اشرائی فغان لکھنؤ حسین کربلا مہمان لکھنؤ الوداع فاطمہ زہرا کے دل بر الوداع فاطمہ زہرا کے دل بر الوداع ہر طرف گونجے ہوئے ہیں یہ فغان لکھنؤ حسین
ख्वाबों के मातम का सफ़े अज़ाब बताए के से तस्करा गम का सफ़े अज़ाब बताए के से तस्करा गम का मगर करता